سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اگلی صف کو پور کر لیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام جمعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے گھر مسجد جلد سے جلد آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جو باتیں کہیں جائیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے سامنے ابھی بقرہ عید، عید الاضحیٰ اور اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں گزر چکی، عید کی خوشیاں ہمارے سامنے سے گزر چکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوانے لگا کہ مسلمانوں کے لیے سال میں دو عید ہیں، ایک عید الفطر یعنی رمضان المبارک کے اخیر میں آنے والی عید، اور دوسرا قربانی کے تعلق سے بقرہ عید۔ ان دونوں کے علاوہ سال بھر میں اگر دیکھا جائے تو جو بڑے پیمانے پر عید ہوتی ہے کوئی اور عید نہیں ہوتی، لیکن مسلمان ناراض نہ ہو، مسلمانوں کے دل کے اندر یہ خدشہ نہ ہو کہ سال بھر ہم فقط دو ہی دن مبارکبادی دیں اور دو ہی دن سال میں خوشی منائیں اور دو ہی دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھے، خطبہ دے، اس طرح نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال کی یہ دو عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، لیکن ہفتے کی بھی عید ہوتی ہے، وہ اس کا نام ہے جمعہ کا دن۔ جمعہ کے نام سے قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ موجود ہے، ورنہ عامةً پورے قرآن مجید کو دیکھا جائے یا قرآن مجید کی کتنی صورتیں قرآن کی 114 صورتوں کو دیکھا جائے تو سنیچر کے نام سے بھی کوئی صورت نہیں، اتوار کے نام سے نہیں، پیر منگل بدھ کے نام سے نہیں، جمعرات کے نام سے نہیں، دنوں کے نام سے جو سورت قرآن مجید میں موجود ہے وہ سورۃ الجمعہ موجود ہے۔ تو اس سے ایک فضیلت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ جمعہ کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے بلکہ بڑا دن ہے،
بلکہ بعض علماء کرام ہم بیان فرماتے ہیں جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی فضیلت ہے اس کے برابر یا اس سے بھی اور زیادہ اہمیت اور فضیلت جمعہ کے دن کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعہ کی نماز کے لیے پیدل اپنے گھر سے مسجد آیا اور امام سے قریب ہو کر بیٹھا اس کے ہر قدم پر 1 سال کی عبادتوں کا ثواب ہے۔ کتنا؟ 1 سال۔ اور اس کے ہر قدم پر 1 سال راتوں میں جاگنے کا یعنی تہجد کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ کس کی فضیلت بیان کی حضور نے؟ جمعہ کے تعلق سے جو نماز جمعہ کے لیے چلتے ہوئے اپنے گھر سے آئے، چلو مان لیتے ہیں آج کے اعتبار سے گاڑیاں وغیرہ ہیں، سہولت ہے تو چیز اس میں بھی شامل کر دیتے ہیں، لیکن جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے نماز جمعہ کی فضیلت بیان کی، ہر قدم پر 1 سال کی عبادتوں کا ثواب، ہر قدم پر 1 سال کے راتوں کے جاگنے کا ثواب بلکہ تہجد کا ثواب۔ تو نماز جمعہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، لیکن ہمارے دلوں سے نماز جمعہ کی اہمیت بلکہ جمعہ کے دن کی اہمیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نماز جمعہ کی فضیلت بیان کی اور جہاں نماز جمعہ کے نماز کے تعلق سے باتیں بیان فرمائی، اسی جگہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے تاکہ 3 قوموں کا تذکرہ ایک ساتھ آ جائے اور 2 قوموں پر جو عبرت کے مقام گزرے ہیں اس سے امت محمدیہ عبرت پکڑنا شروع کرے اور جمعہ کی دن کی اہمیت، ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے جمعہ کی نماز کی اور جمعہ کے دن کی پابندی کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت میں فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو جو پیدا کیا، بنایا، 6 دنوں کے اندر پوری کائنات کو پیدا کر دیا۔ کتنے؟ ابتدا کیا اتوار سے، اتوار، پھر اس کے بعد کون سا دن؟ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، کتنے ہو گئے؟ اور ایک دن باقی رہا سنیچر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پیدا کرنے کا سلسلہ نہیں، اتوار سے شروع فرما کر جمعہ کے دن پر پوری دنیا، آسمان و زمین، ہر چیز کو بنا کر رکھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو یعنی عیسائیوں کو یہ بات رکھ دی، یہ ہفتے کے 7 دن، ان میں سے جو دن تم اپنی عبادت کے لیے پسند کرنا چاہو پسند کر سکتے ہو۔ تو انہوں نے سوچا، حالانکہ قوم اگر سمجھدار ہوتی یا اپنے علماء سے، اپنے انبیاء سے مشورہ لیتی، آپ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ ہی دے دے تو ہمیں کتنی اچھی چیز ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہمیں آپشن ہے تو اس آپشن پر عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے سوچا اتوار سے ابتدا کیا ہے اللہ نے دنیا کو بنانے کا، اتوار ہی کو پسند کر لیتے ہیں۔ اور یہودیوں کے سامنے یہ دن پیش کیے گئے، اپنی عبادت کے لیے خاص دن اس میں سے تم پسند کر لو۔ تو یہودیوں نے سوچا کہ ہفتے کا دن یعنی سنیچر کا دن چھٹی کا دن رہے گا، اللہ نے بھی اس وقت اپنی چھٹی لے لی، اس وقت کوئی بنانے کا کام نہیں کیا، اس لیے ہم بھی اتوار کا دن، سنیچر کا دن اپنی عبادت کے لیے پسند فرماتے ہیں۔ دونوں قوموں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ دیں گے ہم وہ لے لیں گے، لیکن جب امت محمدیہ کی بات آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ فرمایا دنوں میں سے کوئی دن پسند کر لو، بلکہ اللہ نے نبی کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے جمعہ پہلے ہی سے طے کر کے رکھا تھا۔ تو جب صحابہ کے سامنے پیش کیا گیا تو صحابہ نے جمعہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جمعہ کو پسند فرمایا۔ خیر جمعہ ہی کی طرف عنوان آ رہا ہے، تو یہاں یہودیوں کا تذکرہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء،
یہودیوں کا یہ گمان تھا، وہ 3 چیزوں پر صحابہ کے بارے میں، امت کے بارے میں فخر کیا کرتے تھے، اپنا قلم اونچا کیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اللہ نے امت محمدیہ کے مقابلے میں ہم یہودیوں کو بڑی عزت دی ہے اور پسندیدہ نگاہ سے ہمیں دیکھا ہے۔ 3 چیزیں یہ ہیں، وہ کہا کرتے تھے ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ ہمارا دوست ہے۔ جب اللہ نے ہمیں اپنا دوست بنایا تو امت محمدیہ کے مقابلے میں ہماری فضیلت اللہ کی نگاہ میں، نبی کی نگاہ میں اور زیادہ بڑھ گئی۔ اور دوسری چیز مفسرین نے یہ لکھا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اپنا دوست بھی بنایا اور توریت جیسی مقدس کتاب ہم لوگوں کو دی ہے۔ اور تیسری چیز یہودی یہ بیان کیا کرتے تھے کہ سنیچر جیسا مبارک دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ان 3 چیزوں پر فخر محسوس کیا کرتے تھے، بلکہ بعض مرتبہ صحابہ کو چلایا بھی کرتے تھے۔ یہ 3 صفت ہمارے اندر موجود ہیں، اور واقعتاً وہ انبیاء کی اولاد یہود و نصارہ گزرے ہیں، اس لیے اللہ نے بعض مقامات پر بنی اسرائیل سے اپنا تعلق اتنا قریب کیا کہ ان کو اپنا دوست بنایا اور خود کو ان کا دوست بنانے کا اللہ نے اعلان کیا۔ لیکن ان قوموں نے نہ انبیاء کی قدر کی، نہ توریت کی، نہ انجیل کی، نہ زبور کی، نہ آج کے دور میں قرآن مجید کی، اور نہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب وہ بگڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اب حالت پر چھوڑ دیا۔ اب یہی چیز کو سامنے رکھ کر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل یہودیوں کو حکم ہوا، تم نے اپنی عبادت کے لیے سنیچر کا دن پسند کیا ہے، اب اس دن خالص عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اور کام ذرہ برابر نہیں کرنا۔ اب قوم تو قوم کی بڑی چالاک تھی، قوم نے ایک عادت کی تھی، مچھلیاں پکڑنے کی عادت بنی اسرائیل کو لگی ہوئی، اٹھے گل لے کر ہمیں کو جاتے ہیں ندی چاہیے گا، پہلے معلومات لیتی مچھلیاں کہاں مل رہی، لگیں گے کہ نہیں لگیں گے، لیکن ان کی حالت یہ تھی جہاں گل ڈالے وہاں مچھلیاں ہی مچھلیاں ان کو لگ جاتی۔ ہوتے ہوتے ایسا ہوا کہ مچھلیاں ان کو کم لگنے لگی، اور سنیچر ہی کو تالاب میں، ندی نالے میں مچھلیاں زیادہ آنے لگی۔ تو یہ ایک شخص گیا مچھلیاں پکڑنے کے لیے سنیچر کے دن کی نماز جیسے ہمیں کرتے ہیں، تو جمعہ کا وقت کتنے بجے ہمارے یہاں؟ بولو نا، سو رہے ہیں کیا سب؟ توجہ منڈی اوپر کرو۔ جمعہ کا وقت کتنے بجے؟ 1:15 بجے اذان، بیان کب شروع؟ 1:15۔ بیان ختم کب؟ 1:15۔ نماز کب شروع ہونے والی ہے؟ خطبہ کب شروع ہوتا ہے؟ 5 منٹ وقت دیتی ہوں، 50 کو خطبہ ہمارا، تو وہ حساب سے ہمیں زیادہ تر لوگ آتی، مطلب آخری ایک رکعت ملی تو بھی پوری جمعہ ملے جیسا ہم نہ، حالانکہ نہیں، شروع سے زوال کا وقت ختم ہوا، جمعہ ظہر کا وقت شروع ہوا، اب اس وقت سے جمعہ کی فضیلت عائد ہو جاتی ہے۔ آخر میں آ کر کبے کی طرح 2 ٹھونگ مار کر چلا جاؤں گا، اور جمعہ کے خطبے کا ثواب، جمعہ کے نماز کا ثواب اور اتنی بڑی خوشی کا ثواب ملے، نہیں، ہاتھ سے سب کچھ گیا۔ تو وہی کسی شخص نے دیکھا ہوگا کہ 1:15 بجے اذان ہونے والی ہے، 12 بجے تک میں مچھلیاں پکڑ کر آ جاؤں گا۔ گیا تو گل ڈالنے کے بعد مچھلیاں ہی مچھلیاں، اس کا تو موج ہی ہو گئی۔ اب اسے رہا نہیں ہے، جا کر ایک دعوت دینے کی عادت لگی، نیکی کی دعوت نہیں دیتے لیکن برائی کی دعوت جلدی ہمیں دے، ویسا انہیں دے۔ اب پھیلتے پھیلتے بات پوری قوم بنی اسرائیل میں پھیل گئی کہ عام دنوں میں مچھلیاں کم آتی ہیں، مچھلیاں کم لگتی ہے، لیکن سنیچر کو بہت مچھلیاں آتی ہیں۔ تو ہر شخص نے یہ کیا کہ تالاب، نہر، ندی کے کنارے کھڈے کھول کے رکھے، اور ایسا سسٹم بنایا کہ سنیچر کو وہاں سے پانی یہاں جمع ہو جائے ہمارے، اور پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی، ہم گل نہیں ڈالیں گے، عبادت میں لگیں گے، لیکن یہاں ہمارے جال کے اندر مچھلیاں خود بخود
آ جائے، اس طریقے کا انہوں نے طریقہ اختیار کیا۔ اب علماء نے، انبیاء نے انہیں سمجھایا کہ تم سنیچر کے دن کی توہین کر رہے ہو، اس پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، مچھلیاں نہ پکڑو۔ قوم باز آنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے انبیاء نے، ان کے علماء نے، ان کے متقین نے، ان کے بزرگوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا، جیسے آج ہم اپنی قوم کو، اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ جمعہ کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے، اس کی اہمیت کو رکھو، نماز پر وقت پر آ جاؤ، پابندی کرو۔ آخر میں آنے کے بعد یہ نہ سمجھو کہ ہم جمعہ کی قدر کر رہے ہیں، ورنہ ایسا عذاب آئے گا اللہ پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ جس طرح ہم سمجھا رہے ہیں اسی طرح ان کو سمجھایا گیا۔ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی بات نہیں مانی، علماء کی بات نہیں مانی، سنیچر ہفتے کے مبارک دن کی قدر نہیں کی۔ اللہ نے انہیں فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم جتنے ہو تمام کے تمام بندر بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ بن جاؤ تو بن جاؤ، ایسا نہیں ادھر اللہ نے حکم دیا ادھر پوری کی پوری قوم بندر بن گئی۔ اس وجہ سے ہوا جو عبادت کا دن اللہ نے طے کیا ہے اس کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے پوری کی پوری قوم بندر ہو گئی۔ ہم کیوں ابھی بندر نہیں بنے؟ ہم کیوں ابھی خنزیر نہیں بنے؟ ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ آ رہا ہے، بزرگوں کی دعاؤں سے جا بھی رہا ہے، آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے لیے آخری سانس تک، قیامت تک ہے، اس لیے ہم ایک سال عذاب میں مبتلا نہیں ہو رہے۔ حضور کا صدقہ ان بزرگوں کا صدقہ ہے، ورنہ قدر کرنے کی ضرورت آج بھی ہے۔ جب ایک قوم اپنے مبارک دن کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے بندر بنائی جا سکتی ہے تو ہمیں بھی اللہ عذاب میں مسلط کر سکتے ہیں قدر نہ کرنے کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی برکت سے جمعہ کے تعلق سے ہمیں وہ بیان کیا کہ ان کو ان اجر اور ثواب کو سن کر شوق کا، طلب کا جذبہ پیدا ہو کر قوم سب سے پہلے آنے والی بن جائے۔ حضور نے فرمایا جو سب سے پہلے جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اونٹ قربانی کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ جو اس کے بعد آتا ہے گائے ذبح کرنے کا، جو اس کے بعد آتا ہے دمبا ذبح کرنے کا، جو اس کے بعد آتا ہے مرغی ذبح کرنے کا، اور جو آخر میں آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ جلدی آنے پر اتنا ثواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، پھر بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں، تو ہم سے بڑی غفلت والی کوئی قوم نہیں ہوگی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو مٹا کر رکھ دیا، ان کو خچر، گدھے اور بندروں میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے سنیچر کے دن کی اہمیت کو برقرار رکھنے کی وجہ سے۔ نماز جمعہ بڑا قیمتی مبارک دن ہے۔ علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے جو فضیلت عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی ہے اس سے زیادہ فضیلت نماز جمعہ کی ہے۔ کئی بزرگوں سے سنا، کئی بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ جمعرات کی صبح سے وہ جمعہ کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ اور جمعہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جمعرات کی مغرب سے ابتدا ہو جاتی ہے، اور مغرب ہی سے آ کر کئی علماء اور کئی بزرگان کرام مسجد میں اعتکاف کر نیت کر کے بیٹھتے تھے، اور دوسرے دن جمعہ کی مغرب ہو جاتی، مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو چلی جاتی تاکہ مجھے ثواب زیادہ ملے۔ یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا۔ ہم پر بھی عذاب آ سکتا ہے، صحابہ اکرام پر قربان جائیے، صحابہ اکرام نے وہ کارنامے انجام دیے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روک رکھا ہے۔ خطبہ کب ہوتا ہے ہمارے یہاں جمعہ میں؟ پہلے یا بعد میں؟ اور عید الفطر میں کب؟ بعد میں۔ پہلے نماز ہوتی ہے اور بعد میں؟ اصل طریقہ وہی ہے۔ عید کے موقع پر جو ہوتا ہے پہلے نماز ہونا چاہیے اور بعد میں خطبہ۔ ایسے ہی جمعہ کی نماز میں بھی تھا، پہلے نماز ہوتی تھی پھر خطبہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دینے کے لیے بیٹھے
اس وقت مدینہ میں حالت یہ تھی، غلہ اور اناج نہیں تھا، اور ایک قافلہ ملک شام سے روانہ ہو چکا تھا۔ کب مدینہ پہنچے گا؟ سب لوگ تمنا میں تھے کہ کب وہ مدینہ میں قافلہ پہنچے اور کب ہم اپنے پیسوں کو دے کر راشن خرید لیں۔ اتفاق کی بات یہ کہ ادھر حضور سلام پھیر کر خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور ادھر کسی نے اعلان کر دیا جو قافلے کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ قافلہ مدینہ منورہ میں آ چکا ہے۔ تو صحابہ نے اپنے اپنے ذہن کے اعتبار سے نماز تو اب ہو چکی ہے، اب خطبے میں بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے اٹھ کر کئی صحابہ چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 12 صحابہ، اس میں حضرت ابو بکر اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود رہے، باقی تمام کے تمام صحابہ کرام اٹھ کر چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ 12 اور ابو بکر اس مسجد میں خطبے کے دوران نہ ہوتے تو نماز جمعہ کی اہمیت کو برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے میں پورے مدینے پر، یعنی اللہ پورے مدینے پر عذاب کو مسلط کر سکتے تھے۔ ان 12 نے جمعہ اور نماز جمعہ کی اہمیت کو سمجھ کر آپ کے خطبے میں موجود رہے، اس لیے وہ عذاب ہٹا دیا گئے۔ ایسے حالات بن سکتے ہیں، ہمیں جمعہ کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہے، جمعہ کا دن بڑا قیمتی دن ہے، اور جمعہ کے بہت سارے اعمال اور بہت ساری سنتیں ہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے جو عمدہ لباس ہم دوسرے عیدوں میں پہنتے ہیں اس سے اچھا لباس جمعہ میں پہننے کی کوشش کرے۔ جس طرح ہم جمعہ میں خوشی کا اظہار، عید کے موقع پر، عیدین کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس سے زیادہ خوشی کا اظہار نماز جمعہ میں۔ علماء نے سنت لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ تو ظہر کی نماز جیسے پڑھتے ہیں ویسا خطاب میں جائیں گے، کاما کو جائیں گے، فری ہونے کے بعد آئیں گے، سیدھے آخر میں آ کر کر لیں گے، نہیں۔ جمعہ کا غسل سنت ہے، اور ایسا سنت ہے کہ اس کے چھوڑنے پر گناہ بھی لازم آ جاتا ہے۔ ایک صحابی غسل کیے بغیر مسجد میں آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں فرمایا کیا ہو گیا آج مسلمانوں کو کہ نماز جمعہ کے لیے بھی غسل کر کے آنے کے لیے، حالانکہ ایک ہی صحابی تھے، ان صحابی کو پورے مجمع میں حضور نے پہچان لیا تھا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ پوری قوم کو جمعہ کے مبارک دن بھی کپڑے بدل کر غسل کر کے آنے کے لیے تیار نہیں۔ غسل کرنا، جو بہترین سا بہترین لباس ہو وہ پہننا، مسواک کرنا اور عطر لگانا، اور مسجد جلد سے جلد آنے کی کوشش کرنا، اور پیدل آنا، نماز جمعہ کے آنے کی وجہ سے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 1 سال کے عبادت کا ثواب اور 1 سال تک راتوں میں جاگنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اور علماء نے آگے یہاں تک لکھا ہے جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہو تو جھکے نہ مارے، ادھر ادھر نہ دیکھے، کسی سے بات نہ کرے، بلکہ سیدھا امام کی طرف نگاہ جمائے، اتحیات کی شکل میں ادب کے ساتھ بیٹھ کر امام کو دیکھتے رہے، خطبہ غور سے سنے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ جو خطبہ غور سے سنے گا، امام کو غور سے دیکھے گا، یہاں دیکھنے کی وجہ سے وہاں اللہ اپنے آپ کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اور جو یہاں دیر سے آیا، جو یہاں خطبہ نہیں سنا، جو یہاں امام کو محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھا، وہ وہاں بھی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اصل چیز یہاں جمعہ اس لیے اور خطبہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اپنا دیدار کروانے والے ہیں۔ اگر اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو جلدی آؤ، خطبہ غور سے سنو، خطبہ ہوئی، نماز ہونے کے بعد آئے تو اللہ کا دیدار بھی کل قیامت کے دن ہوگا۔
اس کی گارنٹی لینا بہت مشکل ہے۔ اور جمعہ کے اعمال میں خاص 3 اعمال بڑی فضیلت والے ہیں۔ ایک، جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنا۔ کتنے پارے میں پڑھتے جنہیں تو ہمارا کہاں معلوم۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کا پڑھنا بہت ضروری۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جتنے فتنے آئیں گے، دجال کا فتنہ بھی آ جائے گا، یہ سورت پڑھنے والے کی وجہ سے کافی ہو جائے۔ دجال کا وسوسہ اور دجال کا حملہ سورۃ الکہف کے پڑھنے والے پر کبھی ہو نہیں سکتا اور کبھی ہوگا بھی نہیں۔ دوسری چیز، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، ایک وقت ایسا ہے اس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کب ہے بولنا مشکل، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، دعا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنا۔ یہ 3 اعمال کرنے کے ہیں، خاص طور پر سورہ کہف پڑھنا، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعا مانگنا، اور جمعہ ہی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، نماز جمعہ کے لیے جلدی جاؤ، دوڑ کر جاؤ، وذروا البیع، اور خرید و فروخت، تجارت، کام کاج جتنے ہیں وہ زوال سے پہلے کر لو۔ اذان جمعہ ہو جائے تو فوراً مسجد چلے جاؤ۔ علماء یہاں لکھتے ہیں وذروا البیع، اللہ نے یہاں حکم دیا ہے کہ نماز جمعہ کے ادب میں اپنے کام کاج، تجارت سب کچھ چھوڑ دو۔ جمعہ کی اذان کے بعد پھر کوئی کاروبار میں لگا اور اس کا کاروبار خالص 100% حلال ہے، نماز جمعہ کے بعد وہ کاروبار حلال کاروبار بھی کرتا تو سور کے گوشت میں اور اس کمائی میں ذرہ برابر بھی حرام ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ یہ جمعہ کی فضیلت کو اللہ نے تاکید کے ساتھ، جو یہودی کہا کرتے ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ جمعہ کو ادا کریں گے تم سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے والے بن جائیں گے، اور میں تم سے زیادہ پیار کرنے والا بن جاؤں گا۔ اور تم کہتے ہو توریت تم پر نازل کی گئی، دیکھو یہ سورہ کہف پڑھ کر جمعہ کے دن قرآن مجید کا حق ادا کر رہے ہیں، اور تم کہتے ہو نا ہمارے لیے سنیچر کا دن بڑا قیمتی دن ہے۔ نہیں، امت مسلمہ کے لیے جمعہ کا دن بڑا قیمتی دن ہے۔ وہ کس طرح غروب سے لے کر غروب تک جمعہ کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نماز جمعہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جمعہ کے دن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جمعہ کے تمام اعمال پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔